بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ جو شخص اذان کے دوران ہنستا ہے یا دنیا کی باتیں کرتا ہے اور اذان کا جواب نہیں دیتا تو اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا اس طرح کا مضمون کسی حدیث سے ثابت ہے یا کسی فقہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اذان کے جواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اذان کا جواب دینا شرعاً کیسا ہے۔ اذان سن کر جواب دو طریقے پر دیا جاتا ہے، ایک فعلی اور دوسرا قولی۔ فعلی جواب یہ ہے کہ آدمی جب اذان کی آواز سنے فوراً اپنی ضروریات سے فارغ ہو، اپنے کام کو چھوڑے، اپنی دکان کو چھوڑے، اپنی تجارت کو چھوڑے اور مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کرے۔ فعلی جواب دینا واجب ہے۔ اور دوسرا جواب جو قولی ہے، جو زبان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، یعنی وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب بھی ہمیں دلائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کو سن کر کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے اور جواب میں سننے والا اس کے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور سننے والا اس کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے اور پھر مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے اور سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے اور پھر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اور سننے والا اس کے جواب میں بھی اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور سننے والا اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ پورے صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اسی طرح کی ایک روایت اور موجود ہے مسلم شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے اور میرے اوپر درود بھیجو۔ جو شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو۔ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، ایک خاص عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو عطا فرمائے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نیک بندہ میں ہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ وسیلے کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگی اس شخص کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، ان روایات سے، کہ اذان کا جواب دینا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ اور ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ، دراصل ہم اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھا کرو، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، گرچہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ثواب کی طرف نظر کرتے ہوئے، فضیلت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اذان کا جواب دیں اور اذان کے دوران فضول باتوں سے، لغویات سے، غیر ضروری کاموں سے ہم پرہیز کریں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو شخص اذان کے دوران باتیں کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ بات بالکل بے اصل ہے، من گھڑت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ایسا مضمون آیا ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں ایسی بات موجود ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔